شہر ہبلی کے اولڈ منٹو روڈ میں ایک عظیم الشان و عالیشان مسجد نور کا افتتاح آج جمعہ کے وقت عمل میں آیا۔ ریاض العلوم الجدید عربک کالج کی یہ مسجد نور بڑی ہی پرکشش اور پرسکون ہے۔ حضرت مولانا احمد سراج عمری قاسمی صاحب کی انتھک کوششوں کے بعد یہ عظیم الشان عمارت آج قائم ہو چکی ہے۔ شہر کے مسلمانوں کے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ آج ہبلی میں ایک ایسی معیاری عربی کالج اور خوبصورت مسجد موجود ہے۔ البتہ اس میں اور بہت سے کام ہونے باقی ہیں، لیکن اس عظیم الشان عمارت کو تعمیر کرنے اب تک تقریباً 4 کروڑ روپے خرچ ہو چکے ہیں۔ یہاں کی ہر چیز کو بڑے ہی سلیقے اور بہترین منصوبہ بندی کے ساتھ تعمیر کیا گیا ہے۔ اس کی تعمیر میں ہر قسم کی معیاری اشیاء کا استعمال ہوا ہے۔ ریاض العلوم الجدید کالج کے طلباء کے لیے یہاں رہائش کا انتظام بھی ہے۔ رہائشی کمروں کو بھی جدید طرز پر بنایا گیا ہے۔ مہمانان رسول کے لیے جہاں بہترین کمروں کا انتظام ہے، وہیں انہیں ہر قسم کی سہولت بھی دستیاب کروائی گئی ہے۔ بہرحال ہر چھوٹی موٹی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے بہترین اور معیاری طرز پر پوری عمارت کو کھڑا کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں عورتوں کے لیے نماز پڑھنے کا انتظام بھی موجود ہے۔ بہرحال آج جمعہ میں ریاض العلوم الجدید عربی کالج کی اس مسجد نور کا افتتاح حضرت مولانا اکبر شریف ندوی صاحب کے ہاتھوں عمل میں آیا، جو کہ بنگلور کے دارالعلوم شاہ ولی اللہ میں شیخ الحدیث ہیں۔ انہوں نے اپنے خطاب میں مسجد کی اہمیت اور فضیلت پر روشنی ڈالی۔ بعد ازاں جمعہ کے خطبے اور نماز کے بعد خصوصی دعا بھی فرمائی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم باقیتا کباقیت الولید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتحاد نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں مولانا اکبر ندوی صاحب، جو شاہ ولی اللہ بنگلور کے شیخ الحدیث ہیں۔ آج یہاں پر منٹو روڈ کے اندر مسجد نور کا افتتاح عمل میں آیا۔ آئیے ان سے چند باتیں پوچھتے ہیں مسجد کے متعلق۔ ایک تو سب سے پہلے آپ کا خیر مقدم اتحاد نیوز میں۔ مسجد بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بننا سکا۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، حصر کے ساتھ ہے کہ مسجد کے آباد کرنے والے صرف ایمان والے ہیں۔ جس کے دل میں جس درجے ایمان ہوگا اسی درجے وہ مساجد کو آباد کرنے کی فکر کرے گا۔ اس میں اشارہ ہے دونوں طرف بھی، تو مسجدیں بن گئی ہیں اسے آباد کرنا چاہیے اعمال سے، نمازوں سے، عبادت سے۔ اور اس کے معنی یہ بھی ہے کہ جہاں مسجد نہیں وہاں مسجد بنائی بھی جائے، اشارہ ہے اس میں۔ تو لہذا مسجدیں اللہ نے بنائی ہیں، اللہ کے بندے بنا رہے ہیں۔ جیسے ہم نے عرض کیا تھا اپنے بیان میں بھی کہ اس وقت مسجد کو آباد کرنے کی فکر بھی ہونی چاہیے، کہ مسجد کو آباد کرنے والی فکر وہی ہے جو نبیوں کی فکر ہے، کہ انبیاء علیہ السلام جو فکر لے کر آتے تھے کہ صاحب ہر بندے کا تعلق مسجد سے ہو جائے، اس لیے کہ مسجد میں آئے گا تو پھر اس کا ایمان روزانہ جو ہے بڑھتا رہے گا، ورنہ الایمان یزید و ینقص جیسے کہا جاتا ہے، ایمان گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے۔ اگر بازار کے ماحول میں، دنیا کے ماحول میں، غفلت کے ماحول میں رہے گا تو ایمان گھٹے گا اور دنیا غالب آ جائے گی۔ اللہ کے گھر میں آئے گا، عبادت میں رہے گا، تلاوت میں رہے گا، اللہ سے تعلق ملے گا، فکر آخرت ہوگی، تو پھر جو اس کا ایمان بڑھے گا، پھر اعمال کا شوق پیدا ہوگا، تو اس کو جو ہے مخلوق سے زیادہ خالق سے محبت ہو جائے گی، اور چیزوں سے زیادہ اعمال سے تعلق ہو جائے گا، اور دنیا سے زیادہ آخرت کا فکر پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے مومن کو ہمیشہ دن میں 5 مرتبہ کم سے کم اللہ کے گھر میں آنا چاہیے۔ آ کر رحمت مانگتا ہے، باہر جاتا ہے تو فضل مانگتا ہے، دونوں ہماری ضرورتیں ہیں۔ اور یہ دعا مانگتے ہوئے آدمی کو استحضار ہونا چاہیے کہ میں کیا مانگ رہا ہوں۔ تو واقعی اگر یہ 2 چیزیں استحضار کے ساتھ مانگ لے تو اس کی دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی۔ تو یہ ان کے لیے ہے جو مسجد میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور جو مسجد میں نہیں آتے ہیں، نہ ان کی دنیا بن رہی ہے نہ ان کی آخرت بن رہی ہے۔ ایک تو اسباب راحت ہیں، اس کا نام راحت نہیں ہے، راحت الگ چیز ہے، اسباب راحت الگ ہیں، کہ دنیا کی چیزیں الگ ہیں اور راحت دل کا چین و سکون الگ ہے۔ وہ دل کا چین و سکون جو ملے گا وہ اللہ کے گھر میں ملے گا۔ اس کے لیے ہمارے لیے مسجدیں ضروری ہیں۔ مومن مسجد میں ایسا جیسے مچھلی پانی میں ہے، اور منافق ایسا ہے جیسے یہ پرندہ پنجرے میں ہے۔ اس لیے مسلمان کو مسجد سے تعلق ہونا چاہیے، مسجد کو لانے کی فکر ہونی چاہیے، مسجد کو آباد کرنے کا ہر مسلمان کو فکر ہونا چاہیے۔ اچھا، اس مسجد میں کس کو آنے کی اجازت نہیں ہے؟ اکثر مساجد میں لکھا ہوتا ہے، پرچیاں لکھی ہوتی ہیں کہ یہاں پر فلاں مسلک کے لوگوں کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی صدائیں تو ہوتی ہیں لیکن وہ بھی لکھا جاتا ہے، تو یہاں پر ایسا کچھ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ مسجد سب کے لیے ہے، ہر ایمان والا آ سکتا ہے، ایمان والے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ میں احمد سراج بول رہا ہوں۔ یہ جو آپ نے سوال کیا کہ مسجد کس کے لیے ہے، یہ اتفاق سے وہ بورڈ نہیں لگایا گیا آج، ورنہ ہم نے بورڈ لگا رکھا ہے اپنی پرانی مسجد میں کہ یہ اللہ کا گھر ہے، میں نے اذان دے کر بلایا ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے وہ ضرور آوے۔
یہ بورڈ لگا ہوا ہے اور انشاءاللہ شام تک یہاں بھی لگ جائے گا. وہ غلطی ہوئی جو نہیں لگ پایا. جزاک اللہ. نماز جو ہے چٹائی پر بھی ہو سکتی ہے تو ماربل کی کیوں ضرورت ہے؟ جب ایک منزلہ مسجد ہے تو دوسرے کی کیوں ضرورت ہے؟ تو اس کے متعلق آپ کیا کہیں؟ اتنا عالی شان جو مسجد بنائی گئی ہے، بہت اچھا مطلب معیاری کام ہوا یہاں پر، اس کے اوپر کہیں لوگوں کا اعتراض ہو سکتا ہے آگے؟ ہم نے اپنے بیان میں عرض کیا تھا کہ حضرت عثمان ابن عفان نے جب مسجد نبی کی تعمیر کی تو لوگوں نے وہاں بھی کچھ طرح کی باتیں کہی تھی کہ مسجد نبی تو سادہ تھی، کچی تھی، چھوٹی تھی. آپ نے اس کو مضبوط کر دیا، پختہ کر دیا، بڑا کر دیا اور اس کو خوشنما بنا دیا. تو حضرت نے ایک بات تو یہ کہی تھی کہ میں نے بیت المال کے پیسے سے نہیں کیا ہے. جیسے مولانا کہا میں نے اپنی آفس جو ہے اپنے شوق کے لیے اپنے پورا کیا ہے. اللہ کا گھر میں نے اپنے پیسے سے بنایا، صرف خاص سے. دوسری بات اشارہ کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمارے مکانات بھی کچے تھے اور ہمارا جو محلے بھی سادہ تھے، تو اس اعتبار سے مسجد بھی تھی. لیکن جب ہمارے مکانات پکے ہو گئے، عالیشان ہو گئے اور مضبوط ہو گئے، خوشنما ہو گئے، تو اللہ کا گھر بھی مضبوط ہونا چاہیے، خوشنما ہونا چاہیے، تاکہ کوئی آدمی اللہ کے گھر میں آئے تو اپنے گھر سے یا تو اس کو اللہ کے گھر میں جی لگے. اس لیے حالات کے اعتبار سے مسجدیں بنانے کی علماء نے اجازت دی ہے اور حضرت عثمان ابن عفان نے بنا کے عملی طور پر ثبوت پیش کر دیا ہے. اس لیے عالیشان مسجد بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اسلامی ایمانی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہدایت و برکت والی زندگی عطا فرما. یہ اور ان کے میں خود بھی میرے گھر میں یہی شفٹ ہے اپنے مطابق. ایسے پلنگ ہے، ایسے بیٹھے کرسی سب کو لگا دی جائے گی. یہ طالب علم کے لیے یہ اور اپنا سامان ہے. کرناٹک میں نئی چیز ہے. ہاں نہیں بس مطلب یہ ہے کہ مہمانان رسول بول رہے ہیں تو ان کی عزت ایسے کریں گے. ہاں سب میں شیشے لگائے گئے ہیں، کوئی صرف چل سکتا ہے. لفٹ تو لے جائے وہ آپ کو دکھائیں. کوئی طالب علم کچرا ادھر پھینک نہیں کرتے کہ اندر سے ادھر پھینکیں تو نہیں بھی گندہ ہوگا، کیونکہ یہ ایک کھڑکی بند ہو جاتی ہے، یہ ڈبل لگے گی لاک ادھر سے کچرا پھینک نہیں سکتے. یہ جو ہے نا شعبہ حفظ 3 فٹ کا بستر دیا جائے گا اور یہ جب اونچائی سے اپنا بستر اس کے اندر ڈالیں اور اس کو جائے گا ان کی اپنی یہ شعبہ حفظ ایک طالب علم کی اور یہ جو ہے وارڈر جو اس کمرے کو یہ شیشہ رہے گا اس کا اور یہاں کو لگائے گا ڈوبی. جب وہ چاہے تو دیکھ رہے ہو کیا رہا ہے. یہ اس کا اور یہ دادرے کی یہ ان کا اٹیچ باتھ روم دوسرے وارڈر اس کو نگرانی ان کا اٹیچ باتھ روم